یسوع مسیح کے فتح مند نام میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو اس قادر نام میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم نے ایک سیریل شروع کی ہوئی ہے جس کے ٹوٹل 5 پیغامات ہوں گے۔ 3 پر ہم سن چکے ہیں، آج چوتھے پیغام پر ہم غور کریں گے کہ انسان کے بہت سارے دشمن ہیں۔ کلام کے مطابق بائبل مقدس میں ان کا ذکر ملتا ہے، جیسے اسرائیل جو ہے وہ دشمنوں سے گھیرا ہوا ہے۔ اسرائیل کے ارد گرد خیال کیا جاتا ہے 7 بڑی قومیں یا اس کے 7 بڑے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسرائیل اگلا دن بھی دیکھے، اس کو صفحہ ہستی سے وہ مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ خدا اسرائیل کے ساتھ ہے۔ کلام میں یہ واضح طور پر اناؤنسمنٹ ہے کہ میں اسرائیل کا خدا ہوں، اور بعد میں بڑی دیر بعد جا کر زبور نویس کہتا ہے وہ قوموں کا خدا ہے، امتوں کا خدا ہے۔ خدا اس چیز میں فخر محسوس کرتا ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اسرائیل کا خدا ہے۔ میں تو اپنی دعا میں کہتا ہوں، ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرا خدا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سیریل کے ٹوٹل 5 پیغامات ہوں گے۔ 3 پر ہم غور کر چکے ہیں۔ پہلا، انسان کا دشمن ہے اس کا اپنا دشمن، اس کا جو قریب ترین دشمن ہے وہ اس کی اپنی باڈی ہے، اپنا اس کا جسم ہے، اور جب یہ جسم روح کے خلاف خواہشیں کرتا ہے تو یہ ہمارا اپنا جسم جو ہے یہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ دشمن جو ہے سب سے قریب ترین دشمن ہے۔ سب سے قریب ترین دشمن ہمارا اپنا جسم ہے۔ اس پر ہم غور کر چکے ہیں، لائٹ سی روین کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ دوسرا دشمن وہ ہے یہ دنیا کے لوگ خدا کے لوگوں کے دشمن ہیں۔ اسی لیے کلام مقدس میں کہا گیا جو کوئی دنیا کو دوست بناتا ہے وہ خدا کو اپنا مخالف یا دشمن بناتا ہے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا کی خواہشوں سے، کیونکہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں۔ ہمارا خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے وہ ابدی خدا ہے، اس کی دوستی اچھی ہے۔ دنیا کی دوستی اچھی نہیں ہے کلام کے مطابق۔ تیسرا دشمن جس پر ہم نے لاسٹ سنڈے پیغام سنا تھا وہ ہے موت۔ موت کا نام سنتے ہی ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ ہمیں یاد دلاتی رہتی کہ تو نے اپنے موت کا دن یاد رکھنا ہے۔ یہ علامتی طور پر کہا گیا ہے کہ تو نے اپنے موت کا دن یاد رکھنا ہے۔ جو دنیا میں اس قدر کھو جاتے ہیں، جو بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں، یا جو بات پر جھگڑا کرتے ہیں، ان کے متعلق بولا جاتا ہے کیا تجھے اپنی موت یاد نہیں ہے کہ تو نے ایک دن مرنا ہے؟ یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کا پتہ نہیں ہے اس نے کب انسان پر غلبہ پا لینا ہے۔ مقدس اسحاق پیدائش کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا گیا اسحاق کے متعلق سے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنی موت کا دن کا معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کب آ جانی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے خدا کا کلام سن چکے ہیں۔
بہتر یہ ہے اس شخص کے لیے جو اس دنیا میں 2 بار پیدا ہوتا ہے اس کو 1 بار مرنا پڑے گا، جو 1 بار پیدا ہوتا ہے اس کو 2 بار مرنا پڑے گا۔ غور کیجئے گا، ایک پیدائش والدین سے، پھر روحانی پیدائش، ایسے شخص کو 1 دفعہ مرنا پڑے گا۔ سو آئیے آج چوتھے دشمن پر غور کرتے ہیں۔ چوتھا دشمن ہے ہمارا ابلیس، جو ہے وہ چوتھا دشمن ہے۔ اس کے کاموں پر غور کریں گے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کے سیکرٹس جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو آئیے غور کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ مقدس متی کی انجیل ہے، اس کا 13واں باب ہے۔ آئیے پہلے کلام مقدس میں سے تلاوت کو سنیں گے، پھر تفصیل سے اس پر غور کریں گے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 24 سے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا، آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ اس نے ایک اور تمثیل پیش کر کے کہا، آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں ان کا دشمن آیا۔ یہ کس دشمن کی بات کی گئی ہے؟ جب لوگ سوئے رہیں گے، یہاں پر جسمانی نیند کی بات نہیں کی گئی، سونے کے متعلق بات نہیں کہی گئی۔ شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں جسمانی نیند کی بات کی گئی ہو۔ سو بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، جسمانی طور پر نہیں، اچھی بات ہے، 6 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے، جسم کو ریسٹ ملنی چاہیے، لیکن میرے بیٹوں، بہنوں، بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر جاگتے رہیں، روحانی طور پر آنکھوں کو کھلا رکھیں۔ زبور 92 میں لکھا ہوا ہے، غالباً اس کی آیت نمبر 11 میں زبور نویس فرماتے ہیں، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ سو جب آنکھیں کھلی رکھیں گے، جب ہم روحانی طور پر جاگتے رہیں گے، تو دشمن کے لیے حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب روحانی طور پر روحانی لوگ سوئے رہتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، رفاقت کو ناچیز جانتے ہیں، رفاقت رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اس حالت میں قائم رہوں گا، تو ابلیس کو طرح طرح سے بہت سارے موقع مل جاتے ہیں کسی بھی روحانی شخص کو گرانے کے لیے، پست کرنے کے لیے، نیچا گرانے کے لیے۔ سو یہ بڑا ضروری ہے، کلام مقدس میں ہماری مضبوطی کے لیے، قائم رہنے کے لیے خطوں میں فرمایا گیا ہے کہ جمع ہونے سے باس نہ ہو، رفاقت رکھنے سے باس نہ ہو۔ جب شاگرد آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بنتے تھے، تسلی کا باعث بنتے تھے، خوشی کا باعث بنتے تھے، خدا کے کلام پر مل کر غور کرتے تھے۔
سو اس دشمن کی واردات کیا ہے؟ یہ خدا کے لوگوں کے سوتے میں آتا ہے، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے ابھی مختصر طور پر آپ کو بتایا ہے کہ کب روحانی لوگ سوتے ہیں اور ان پر یہ حملہ کر دیتا ہے، اور لکھا گیا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا، کڑوے دانے بھی بو گیا۔ سو میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، جب ہم سستی کا شکار رہیں گے، لاپرواہی کا شکار رہیں گے، خمار کا شکار رہیں گے اور دنیا کی باتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، دشمن ابلیس کو موقع مل جائے گا، وہ آپ کے پاس عیب جوئی کرنے والا شخص بھیجے گا، عیب لگانے والا شخص بھیجے گا، اور آپ کے کان بڑی غور سے ان باتوں کو سنیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر وہ بیج بویا جا رہا ہے جو آپ کے اندر کڑواہٹ پیدا کر دے گا۔ پھر آپ کے منہ سے، آپ کے لپ سے اچھی باتیں نہیں نکلیں گی، کڑوی باتیں نکلیں گی، کیونکہ بیج کون سا بویا گیا ہے؟ کڑوا بیج بویا گیا ہے۔ مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ جب ہماری زندگیوں میں کڑوے دانے بوئے جاتے ہیں تو پھر ہم رفاقت رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب ہم اکٹھے رہتے ہیں، ملتے ہیں، اکٹھے دعا کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو آسانی سے اگنور کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ وہ روحانی لوگوں کی سستی سے، لاپرواہی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور ہم نے اس کو موقع نہیں دینا۔ آئیے دوسری بات پر غور کرتے ہیں کلام مقدس کی روشنی میں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ دشمن جو ہے یہ آزماتا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کو آزمایا، اس نے یسوع مسیح کی آزمائش کی۔ آئیے مقدس متی کی انجیل نکالتے ہیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر ہے 3 سے۔ سو لکھا گیا خداوند کے کلام میں، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یہ پہلی آزمائش خداوند یسوع مسیح کی ابلیس نے کی کہ یہ پتھر جو ہے روٹیاں بن جائیں۔ اس سے پیچھے یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا ہے، یا روزہ رکھا ہے، یا خدا کی حضوری میں 40 دن تک مسلسل وہ بیٹھے رہے، خدا کی سنتے رہے اور خدا کے ساتھ باتیں کرتے رہے، یعنی خدا کی رفاقت میں رہے۔ اب ظاہر ہے 40 دن گزر گئے، ان کو بھوک لگی ہے، اور آزمانے والے نے لکھا بھی ہوا دوسری آیت میں 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یہ پہلی آزمائش تھی۔ اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسری آزمائش، تب ابلیس اسے اس مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اب تیسری آزمائش، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا، بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ لے جانے کا ایک میجر مقصد تھا، ایک خاص پرپس تھا، دنیا کی سب سلطنتیں، دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا
اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ 3 بار مسلسل ابلیس نے آزمایا ہے، اور یسوع مسیح نے مقابلہ کیسے کیا ہے؟ کلام کی روشنی میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ایسے لکھا ہے۔ پہلی آزمائش میں یسوع نے کہا، جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر دوسری آزمائش میں یسوع مسیح نے کہا، یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تیسری آزمائش میں یسوع مسیح نے اس سے کہا، شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ بڑی خاص بات ہے اس کے تیسری آزمائش کے آخر میں، جب ہم خدا کی تابع داری میں رہیں گے، جب ہم دعا کریں گے، ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کر لیں، جب ہم فاسٹنگ بھی کریں گے تو ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا کا کلام ہمارے اندر ذخیرہ ہوگا، تو پھر ہم فاتح ہوں گے۔ تیسری آزمائش کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا، یہاں میری دال نہیں گلنے والی، یہاں میں غالب نہیں آ سکتا۔ اور لکھا ہے یسوع نے حکم بھی کیا، اے ابلیس دور ہو، اور کلام میں لکھا ہوا ہے، پریز دا لارڈ، اس بات سے مجھے برکت ملی ہے، لکھا گیا کہ ابلیس شیطان اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب ابلیس اس کے پاس سے 11ویں آیت میں چلا گیا، اور دیکھو خداوند کے فرشتے آ کر یسوع مسیح کی، خدا کے بیٹے کی خدمت کرنے لگے۔ جو غالب آئے گا، جو ابلیس پر غالب آئے گا، آزمائشوں پر غالب آئے گا، فتح حاصل کرے گا، فرشتے اس کی خدمت کریں گے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے چھوٹے بھائی اور بہنیں ہیں۔ اگر ہم بیٹیوں اگر ہم ابلیس پر غالب آئیں گے، بیٹوں اگر ہم ابلیس پر غالب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں فتح ملے گی، اور کیا ہوگا؟ خدا اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے ہمیں تسلی دے گا، اور فرشتے ہماری خدمت کریں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، فرشتے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خدمت گزار روحیں ہیں، خدمت گزار روحیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات پر ہم نے غور کیا تھا، مگر لوگوں کے سوتے میں ان کا دشمن آیا۔ دوسری بات، یہ دشمن ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، اس کو مکاشفہ کی کتاب میں مختلف ٹائٹل دیے گئے ہیں۔ کیا ٹائٹل دیے گئے ہیں؟ لکھا گیا کلام مقدس میں کہ یہ پرانا اژدہا، پرانا سانپ، اور پھر کہا گیا ابلیس، اور اس کو شیطان، اس کو 4 بڑے ٹائٹل دیے گئے ہیں، اور یہ بڑا مکار ہے۔ یہ دوسری بات جس پر ہم نے غور کیا، یہ آزماتا ہے، بہت سارے ایمانداروں کو آزما کر ان کو فیل بھی کر دیتا ہے، جن کے اندر کلام کا ذخیرہ نہیں ہوتا، یا جن کی دعائیہ زندگی نہیں ہوتی، اور تیسری بات جو رفاقت نہیں رکھتے، وہ اکثر فیل ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ جب اگر خدا کا فضل ان پر ہو اور وہ بحال ہونا چاہے، معافی مانگے، تو خدا انہیں بحال کر دیتا ہے۔ یہ دشمن جو ہے، یہ چور ہے، چیزوں کو چراتا ہے، چیزوں کو چراتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کو ہم سنیں گے۔ 13ویں باب کی غالباً آیت نمبر ہے 18 سے۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور نہیں سمجھتا، تو جو اس کے دل میں بویا گیا
उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। समझे इस बात को। जो कलाम को दिल में जगह नहीं देते और कलाम को सुनकर समझते नहीं हैं, और तीसरी बात दिल में जगह नहीं देते, जो समझता नहीं है कलाम को, इब्लीस क्या करता है? आता है, छीन कर ले जाता है, चुरा लेता है। ये बहुत बड़ा चोर है। इब्लीस जो है ये बहुत बड़ा चोर है। ये हमारे ईमान को चुराता है। ईमान किसी भी ईमानदार बेटे और बेटी और बहन भाई का कीमती असासा है, और ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। सो इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। हमें अपने ईमान को, पौलुस रसूल ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा। सो ईमान को महफूज रखना, ये ईमान को चराता है और अपनी नजात की हिफाजत करनी है। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि अपनी नजात को अपने हाथों से, अपनी दलेरी को अपने हाथों से ना जाने दो। सो मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, मेरे बच्चों, गौर से सुनेंगे तो समझ आएगी, कलाम से बरकत पाएंगे। अगर हम गौर से नहीं सुनेंगे फिर हमें समझ नहीं आएगी। बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। जो नहीं समझता उसके साथ क्या कलाम किया गया है। जो कलाम को दिल में जगह नहीं देता, इब्लीस आता है, चुरा ले जाता है। इब्लीस आता है, सुस्त कर देता है, दुआ चुरा लेता है। इब्लीस आता है, हमारी रफाकत चुरा लेता है। इब्लीस आता है, हमारी बाइबल स्टडी चुरा लेता है। जो कीमती चीज़ें होती हैं ईमानदार की जो कीमती चीज़ें होती हैं, इब्लीस आता है, उनको चुरा ले जाता है। वो चीज़ें दे देता है जो हमारे नुकसान की होती हैं। हमारे नुकसान की चीज़ें वो हमें मुहैया करता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है हम जानें, हम समझें ये किस तरीके से काम करता है, हमने इसको किस तरह से फेल करना है, हमने इसको किस तरह से नाकाम बनाना है। इस दुश्मन का काम है जुदाई पैदा करना। ईमानदार खुदा के लोग इकट्ठे ना रहें, ये उनको अलग अलग करना चाहता है। इसकी एक मैं मिसाल के जरिए से आपको समझाता हूं। अगर आप ज्योग्राफी नेशनल चैनल देखते हैं तो वहाँ पर एनिमल्स की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा जंगल के बादशाह की, शेर की बात करूँगा। इसका तरीक़ाकार क्या है? ये एकदम हमला नहीं करता, बिल्कुल आराम से साइड पर बैठ जाता है और झुंड को देखता है। झुंड में से किसी एक को जो खुद से लाग हो जाता है या इसकी कोशिश से लाग हो जाता है, ये झुंड पर हमला नहीं करता। जो लाग हो जाता है झुंड से, ये उस पर हमला करता है, उसको फाड़ चीर कर देता है, खा जाता है, तबाह कर देता है, बर्बाद करता है। इसकी खसूसियत है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है इब्लीस दौड़ता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। सो इससे मैंने बचना है। किस तरह बचना है? दुआ से, रफाकत से, ईमान रखने से, इकट्ठे मिलकर बैठने से हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल है, गिर जाएंगे, मार खाएंगे। अगर ये चीज़ें ना की तो मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, इस पॉइंट को हमने याद रखना है। ये क्या करता है? ये जुदाई पैदा करता है। इनिशियल बेस पर जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, बुनियादी तौर पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, हम ज़्यादातर लोग पैदाइश की किताब ही से शुरू करते हैं, तो वहाँ पर इसका तरीक़ा वारदात क्या है। बाग़े अदन के अंदर ये भी नोट कर रहा था कि खुदा हर रोज़ आता है ठंडे वक्त में, आदम और हवा को लेक्चर देता है, बागबानी के तरीके और निगहबानी के तरीके खुदा समझाता है, किस तरह रहना है और किस तरह तुमने इकट्ठे मिलकर रहना, रफाकत रखना। एक दिन ऐसा हुआ
کہ ابلیس نے موقع پایا اور دیکھا. بچوں غور سے سنیں, بھائیوں غور سے سنیں, بیٹیوں غور سے سننا ہے. جب ایک دن اس نے دیکھا کہ آدم باغ کے کسی اور حصے میں ہے, اما ہوا جو ہے کسی اور حصے میں ہے, اس کو موقع مل گیا. اٹس مین وہ اس وقت آپس کی رفاقت میں نہیں تھے. اس وقت وہ آپس کی رفاقت میں نہیں تھے. میجر مسٹیک جو ایماندار بیٹے بیٹیاں بہن بھائی کرتے ہیں, اما ہوے کی میجر مسٹیک میں سے ایک بڑی مسٹیک یہ ہے کہ اس نے ابلیس کی باتوں پر کان دھرا ہے, سنا ہے اس کو. جو کوئی ابلیس کی سنے گا, ابلیس اسی پر حملہ بھی کر دے گا. ابلیس اس پر کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا. اس کو خدا کی حضوری سے نکالنے میں اس کی مدد کرے گا. سو اما ہوا نے سنا. سننے کے بعد کیا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا. شک بڑھتا جا رہا ہے, گفتگو ہوتی جا رہی ہے. دھیرے دھیرے ابلیس مکار, دھوکہ دینے والا, اس کو اس درخت کے پاس لے کر جاتا ہے اور پوچھتا ہے, کیا تم درخت باغ کے سب درخت کھا سکتے ہو, ان کا پھل کھا سکتے ہو؟ تو اما ہوا نے کہا, باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, مگر ایک کے متعلق خدا نے کہا ہے, اس کو نہ کھانا نہ چھونا. سو ایک لفظ کا اس نے اپنے پاس سے اضافہ کر دیا. پیدائش کی کتاب پڑھیں گے, 2, 3, 4 چیپٹر, تو ایک لفظ کا اس نے اضافہ کر دیا. سو خدا کے کلام میں آمیزش ہو گئی, شک پیدا ہو گیا. اس نے ابلیس کی باتوں کو سنا, اور جب آدم اور حوا اکٹھے نہیں تھے تو اس جدائی سے اس نے موقع پایا, فائدہ اٹھایا ہے اس نے. اور اس طرح اما ہوا جو ہے اس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیتی ہے. ایک مسٹیک ہے. پھر یہ تو پتہ چل گیا میں نے کھا لیا پھل, یہی پھل وہ پکڑتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی دے دیتی ہے. سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں, ابلیس اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا. خدا نے سارا سسٹم سمجھایا ہوا تھا, یہ نہیں کرنا, سب کچھ کھا سکتے ہو, حکم نہیں مانا, نافرمانی کی ہے, سب کھا سکتے ہو لیکن ایک نہیں کھانا. لیکن وہ سب کو چھوڑ کر اس طرف قدم بڑھ گئے جو نہیں کھانا تھا. سو اس طرح ابلیس جو ہے یہ اس کا طریقہ واردات ہے. جن چیزوں سے خدا منع کرے گا وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کرے گا. قیمتی چیزوں کو چراتا ہے, ان چیزوں کے پاس لے کر جاتا ہے, وہ چیزیں ہمیں دیتا ہے جن سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. آئیے اور چیزوں پر غور کرتے ہیں. یہ دشمن جو ہے یہ جال بچاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, جال بچاتا ہے. سمسون کے لیے اس نے بڑا جال بچایا. سمسون کی بیوی جو ہے سمسون سے راز لینا چاہتی ہے. سمسون تو آج مجھے بتا دے تیری طاقت کا کیا راز ہے. سمسون نے کئی دفعہ نہ چاہا کہ بتائے, جھوٹ بتا دیتا تھا. اس طرح وہ کہتی فلسطی تجھ پر چڑھائے ہیں, اور ان کو شکست ہوتی. آہستہ آہستہ وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگی. سمسون تو مجھے پیار نہیں کرتا. سمسون اس کے عشق کا دیوانہ تھا, اس کے عشق میں پاگل ہوا تھا, اور وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی, اور ایسے جیسے سمسون کو بلیک میل کرنے لگی. اور سمسون اس کے جال میں پھنس گیا. ہر ساتھ چلنے والا شخص, ہر رفاقت میں رہنے والا شخص ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کلام میں سے یہ بات ہم نے سیکھی ہے, ہم نے جانی ہے. کٹھے کھانے والے, کٹھے چلنے والے, کٹھے بہنے والے,
اکٹھے رہنے والے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا عزیز نہ ہو. جس کو ہم عزیز سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنی جان کا پیارا سمجھتے ہیں، اندر کھاتے سے وہ ہماری جڑیں کاٹنے والا ہو یا دشمن ہو سکتا ہے. سمسون کی بیوی کی طرح آخر کار اس نے راز لے لیا اور سمسون کی زندگی کو برباد کر دیا. روحانی طور پر بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو گیا. خدا کا سورما جو ہزاروں کو مار دیتا تھا، آج وہ تنزلی کا شکار ہو گیا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا. اس کی آنکھیں نکال لی گئیں اور سمسون راز دینے کے سبب سے، نافرمانی کرنے کے سبب سے جیل میں چکی پیس رہا ہے. یہ دشمن جو ہے، جب کوئی اس کی سنے گا وہ بری طرح سے فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. یہ دشمن قاتل ہے، یہ دشمن جھوٹ بولتا ہے، یہ دشمن مکار ہے. یہ بھائیوں کے درمیان نفاق ڈال دیتا ہے، نفرت ڈال دیتا ہے. یوسف کے اپنے بھائی اس کے مخالف بن گئے، اس کی خوابوں کے سبب تھے، وہ اس کے مخالف بن گئے. جلسی آ گئی، یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، تو ہم پر حکمرانی کرے گا. وہ اس بات سے جلسی کرنے لگے. یہ دشمن کیا ہے؟ قاتل ہے. وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے یوسف کو. پیدائش کی کتاب کے شروع میں آپ نے دو بھائیوں کا واقعہ سنا ہوگا، قائن اور ہابیل کا واقعہ. دونوں خدا کے حضور میں اپنے اپنا ہدیہ لے کر آتے ہیں. یہ خام خیال ہے کہ قائن جو ہے وہ اچھا ہدیہ نہیں لایا تھا. بات یہ نہیں ہے، بات اور ہے جو کلام نے وہیں پر کلیئر کر دی ہے. لکھا ہے خدا نے ہابیل کو اور اس کے ہدیے کو قبول کیا. پہلے ہابیل قابل قبول ہے، پھر اس کا ہدیہ بھی خداوند کے حضور میں قبول ہے. پھر سنیے، پر خدا نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو نامنظور کیا. قائن خود ہی نامقبول تھا، اس لیے اس کا ہدیہ اگر ہابیل سے اچھا بھی ہوتا پھر بھی خدا نے قبول نہیں کرنا تھا. بات یہ ہے کہ وہ خود نامقبول تھا. بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بہت ضروری ہے یہ اس قاتل سے بچنا. یہ قتل کرتا ہے، یہ ننگی تلوار لیے پھرتا ہے، یہ ایسے مخالف کھڑے کر دیتا ہے. ان کو سمجھنا پڑتا ہے. میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، غور کر لیں. یہ دشمن بہت باریکی سے کام کرتا ہے. یہ خدا کے لوگوں سے گناہ کروانے کے لیے، نافرمانی کروانے کے لیے ان کو اکساتا رہتا ہے. ایک اور حوالے پر غور کریں. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس اٹھا. پہلی تواریخ اس کا 21واں باب، اس کی پہلی آیت، تاکہ اسرائیل کے خلاف داؤد کو اس نے بھارا اور اس نے اپنے خاص سورما کو بلایا، یوآب کو بلایا. یوآب، ذرا اس جگہ سے لے کر وہاں تک شمار کر، لوگوں کا گنتی کر، تاکہ مجھے پتا ہو کتنے لوگ ہیں. یوآب خدا کی شریعت سے واقف تھا. اس نے اچھی صلاح دی، اچھا مشورہ دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت رہ، بادشاہ تیری خیر ہو، تو ایسا نہ کر، خدا اسرائیل کو اس سے زیادہ بڑھائے، 100 گنا برکت دے. تو یہ نہ کر، یہ تو خدا نے منع کیا ہوا ہے. مگر کلام میں لکھا ہے بادشاہ کا حکم یوآب پر غالب ہی رہا. پھر کس قدر بڑی تباہی آئی ہے جب ابلیس نے اسے اکسایا ہے، بھارا ہے. اس نے کاؤنٹنگ کر دی ہے اور خدا نے منع کیا تھا. بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ الزام لگاتا ہے. اس کے بڑے کام ہیں، اس کے بڑے سیکرٹس ہیں. کلام مقدس میں وہ بیان کیے ہوئے ہیں. کلام چاہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان بیدوں سے، اس کے سیکرٹس ہیں، یہاں سے وہ حملہ کرتا ہے، ہم ان سے واقف ہو جائیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جان لیں. میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، آئیے غور کریں. ذکر کی کتاب اس کے 3 باب کی 3 آیت میں ابلیس جو ہے
وہ خدا کے بندہ یشوع پر کیا کر رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، وہ الزام تراشی کرتا ہے، وہ خدا کے لوگوں پر ہنستا ہے جب ان کی کمزوریاں، اور یہ کمزوریاں وہ خدا کے حضور میں بتاتا ہے، دیکھ تیرے بندے میں یہ خامی ہے، اس بیٹی میں یہ خامی ہے، اس بیٹے میں یہ خامی ہے، اور وہ الزام لگاتا رہتا ہے۔ اس کا کام ہے الزام لگانا۔ الزام لگانے والا گرا دیا گیا، مکاشفہ میں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں۔ اس کا کام کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، اس طرح سے یہ کام کرتا ہے۔ اب ایک بات اور میں بہت خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کو کیا فائدہ ہے؟ آسمان پر لوسیفر نے ایک منصوبہ بنایا، یہ ناپاک منصوبہ تھا۔ اس نے زندہ خدا کے خلاف، یہ فخر میں آ جاتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتا تھا اپنے دل میں اپنا تخت جو ہے وہ خدا کے تخت سے بڑا اونچا تخت بناؤں گا تاکہ سب فرشتے مجھے سجدہ کریں۔ فخر آ گیا، اور یہ فخر اس کو لے ڈوبا، اور اس لڑائی کے بعد پھر کیا ہوا؟ خدا کے فرشتوں کی اور ابلیس یعنی لوسیفر کے فرشتوں کی آپس میں جنگ ہوئی، اور بہت بڑی تعداد میں لوسیفر کے ساتھ جو فرشتے مل گئے تھے ان کو گرا دیا گیا۔ کلام میں لکھا گندگی کی طرح ان کو بیٹیوں بہنوں بھائیوں پھینک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یاد ہے نا؟ کئی دفعہ اس پر کلام آپ نے سنا ہوا ہے چرچ میں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، واقعات کو دہرانے سے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے ہم کلام کو اپنی میموری میں سیو کر سکتے ہیں۔ یہ گرایا ہوا ہے، اور اس طرح کیا ہوگی اگر آپ کے گھر میں کوئی رہتا ہو اور کسی سبب سے آپ اس کو نکال دیں، تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے نا؟ کیوں میں بچوں؟ وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے نا؟ وہ بے عزتی محسوس کرتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ یس، ایسا ہی ہے۔ یہ اس لیے یہ سارے کام کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، قتل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، لالچ دیتا ہے، اور کڑوے دانے دلوں میں بوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا کر کے ایمانداروں کو گراتا ہے، ایمانداروں کو خدا سے دور لے جاتا ہے، اور اس صورت میں یہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے، اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتا ہے۔ ایسا کرنے سے یہ سمجھتا ہے کہ جب میں نے کسی ایماندار کو گرایا ہے تو کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ ڈائریکٹ یہ خدا سے تو بدلہ لے نہیں سکتا۔ پھر اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اس کے لوگوں سے جال بچا کر، یہ ان کو اپنے جال میں پھنسا کر، گرا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتا ہے۔ شروع میں نے کہا تھا کہ بہت سارے ہمارے دشمن ہیں، ہم 5 کا ذکر سنیں گے۔ پہلا دشمن تھا ہمارا اپنا جسم، یہ ہمارا دشمن ہے۔ دنیا ہماری دشمن ہے، موت ہماری دشمن ہے۔ آج ہم نے چوتھے دشمن پر غور کیا ہے، ابلیس پر غور کیا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ آخری دشمن جو ہے آدمی کے گھر کے لوگ ہوں گے۔ ان 5 دشمن پر ایک دشمن رہ گیا ہے، اس پر بھی آنے والے وقت میں ہم غور کریں گے۔ ان کی تعداد اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میں نے کھوج لگائی ہے، میں نے غور کیا ہے، 5 بڑے یہ دشمن ہیں انسان کے، خدا کے لوگوں کے 5۔ اور 5 کا عدد فضل کا عدد ہے۔ اب ان دشمنوں سے بچے گا کون، یا کس طرح وہ بچتا رہے گا؟ وہ بھی طریقے ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات، 5 کا عدد فضل کا عدد،
जिस ईमानदार बेटे और बेटी पर खुदा का फजल होगा, खुदा का रहम होगा, खुदा उसके साथ होगा, वो इन दुश्मनों पर गालिब आएगा। वो इन दुश्मनों पर गालिब आएगा। बच्चों, इस दुश्मन पर गालिब आने के लिए हमने क्या करना है? खुदा का फजल हम पर होता रहे। फजल कैसे होगा? जब हम ताबेदारी करेंगे, जब हम हुक्म मानेंगे और उसकी फर्माबरदारी करेंगे, उसकी हजूरी में ठहरेंगे, दुआ करेंगे। और लिखे उन पर बड़ा खुदा का फजल था। सोच लें, गौर कर लें, क्या हम पर खुदा का फजल है या नहीं है? गौर करें, क्या फजल से खाली तो नहीं है? ईमानदारों को चैलेंज दिया गया है, बाज को आग में से झपट कर निकालो। ऐसा ना हो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम रह जाए। अगर हम पर यह फजल हुआ है तो हमने लोगों के पास जाना है ताकि उनको बताएं, ताकि उनको सिखाएं खुदा का फजल मौजूद है। ये करेंगे, ये मशवरे पर अमल करेंगे, इन बातों पर अमल करेंगे, इस सलाह पर अमल करेंगे। 32 ज़बूर में लिखा हुआ है, उसकी आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है, मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे मशवरा दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा। खुदा की सलाह पर चले, आप पर फजल होगा, आप इन दुश्मनों से बच जाएंगे। अगर हम खुदा की नहीं मानेंगे, खुदा की सलाह पर नहीं चलेंगे, तो फिर हम इस दुश्मन के हाथों से मार खाएंगे। अच्छा है सादकों की रफाकत में रहें और इस बेद को जानें। ज़बूर नवीस ने तो यहाँ तक कहा, सादक मुझे मारेगा तो मुझे खुशी होगी। मारने से मराद ये नहीं कि वो आपको थप्पड़ मारेगा या बहुत ज़्यादा सज़ा देगा, वो कलाम के ज़रिए से आपकी करेक्शन करेगा, समझाएगा, ऐ मेरे भाई ऐसा ठीक नहीं है, ये बात करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, इन लोगों में बैठना चाहिए, इन लोगों में नहीं बैठना चाहिए। मेरी दुआ है, मेरी मिन्नत है, दरख्वास्त है, दुश्मन काम नहीं है। इसराइल के चारों तरफ उसके 7 बड़े दुश्मन हैं। अगर वो बचे हैं, आज तक महफूज हैं खुदावंद के वादों के सबब से, अगर वो आज तक सेफ है तो खुदा पर भरोसा करने के सबब से, खुदा की पावर से, खुदा के कादर मुतलक होने के सबब से वो बचे हुए हैं और खुदा का वादा है उनके साथ, तो इसलिए वो बचे हुए हैं, इसलिए वो सेफ हैं। अगर हम भी इस दुश्मन से बचना चाहते हैं तो फिर मैंने कई मशवरे दिए हैं कि अगर आप पर खुदा का फजल होगा तो हम बच जाएंगे। जो शख्स खुदा के फजल से खाली है उसके लिए बचना मुश्किल है। आइए अपने लिए खुदा का फजल मांगें, पेश कर दें बेटियों अपने आप को, सब घुटने टेक लें, सब भाई घुटने टेक लें, खुदावंद से फजल मांगें। उसका फजल हर एक गुनाह पर गालिब आ जाता है। उसने ये फजल इसलिए रखा ताकि ईमानदारों पर करता रहे। गौर करें अपने आसपास कौन है जो खुदा के फजल से महरूम है, ताकि खुदा उस पर फजल करे, उसको बरकत दें यीशु के नाम से, उसको तसल्ली दें यीशु के नाम से। वो माफ़ करने की कुदरत रखता है, वो गालिब आने का फजल देता है। आइए गौर कर लें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अगर कोई समझता मैं कमज़ोर हूँ, मैं फजल से खाली हूँ, तो वह अपना हाथ दिखा सकता है ताकि हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए शफायत करें, किसी न किसी तरह से उनके साथ रफ़ाकत रखने की कोशिश करें, उन तक पहुँचें ताकि वो फजल से भर जाएं। और ये बड़ा ज़रूरी है, फजल से खाली होंगे मार खाएंगे। फजल होना हम पर ज़रूरी है, खुदा का फजल हम पर छाया रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जितने अपने हाथ दिखा रहे हैं दलेरी कर सकते हैं, दलेरी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें, ताकि आप पर खुदा का फजल हो और रुल कुस खुदा आपकी मदद करे, इन कमज़ोरियों पर गालिब आने का वो आपको फजल दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस कलाम के वसीला से
خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ کلام سن کر اگر آپ نے برکت پائی ہے، سننے والوں بہنوں بھائیوں، تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔